السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا ایک بیان لے کے آئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی عظمت۔ اس پر بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہے جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے۔ مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جوتی قبول نہیں کرتا۔ حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کے روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا۔ حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے خلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ چھوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے۔ انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا۔ جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو، کسی کی طرف سے تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس کو ضرورت پڑ جائے گی، فرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں ڈاکٹر کا لیپ سلیپ ہونی چاہیے، اور تو ڈاکٹر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے مصطفیٰ کریم کی حدیث تیاری کیوں نہیں کرتا؟ وہ تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ افسر تیاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا افسر۔ میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ اقدس تیرے کام آئے گی، رات میں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور کوثر میں کام آئے گی۔ اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑھے، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف الحدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا
بے شک فرمایا بے کہ شک یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گئے، سب سے بلند ہو جائیں گے، درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ کتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا۔ تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا۔ وَقَالُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار ہے وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے دلایا کرتے ہیں، ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں، مقصد ان کا دلانا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی فرق کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق تصوفی کے طور پر استعمال ہوا کرتا دوستو تھا۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ اس قدر تقوی ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو، اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو خیال رہتا ہے اس طریقے سے چلو جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا۔ اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والی کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو
میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ ہاتھ سے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں پرانے بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہیں، حکیم بھی ہیں، کہہ رہے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت حاصلہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے۔ یہ کون یقین کرے اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو۔ اور انگریزی خانقینی اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے 5 برفی سے ختم دلواؤ، ساری رگڑتے یا خیر میں آ کے ایک ٹکرا کنارے میں چھوڑ آخر چھوڑ دینا ہے، اور میں سے ختم فاتحہ دلواؤ، کھاتے 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 اور دوسری طرف طرح کا کالا کالا شوربا اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔ کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے، آپ رحمت اللہ علیہ اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے ٹوٹ گئی۔ 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں ٹی پارٹیوں میں پیزا جب کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے، اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نوازیوں کے یہاں۔ کبھی کوئی بھول بچھڑ کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں، اصل تو شادیوں میں نہیں، مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے۔ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں، سانو کون پوچھتا ہے بابا؟ شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں، شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں، ذمہ دار تھوڑے ہیں، کاروں کے آنے والے تھوڑے ہیں۔ شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کھڑے ہو کے کھا، ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی، بہانا۔ اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی وہاں کے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا،
شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں، لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگ منہ میں ڈالیں۔ ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے، اور کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں۔ یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی غلامی کر، میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر، اقتداء کر، تابع داری کر۔ ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا۔ ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں چنو والے انتقال فرما گئے، دفن کر دیا۔ 11 ساڑھے 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، مولانا کی قبر گر گئی، نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کی۔ ریت تو کیا پھٹتا، لاش تو کیا کرتی، کھال تو کیا بگڑتی، خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی، اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو بڑی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے۔ مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کا جانثار، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے، اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے، مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے، 3 سال ہے، حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ، شہید صحابی کی قبر نکلی۔ مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا، 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا۔ اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت، درویشی، قلندری، بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بنتا ہے مومن کبھی سری سے نہیں، جہاں میں تیرا جوہر جو آسان ہوا قلندری سے ہوا ہے سمندری سے نہیں۔
اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خداوند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مقام بنا کرتے ہیں۔ اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی، اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو، کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکیٹ، کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگے، 1000 دانوں کا قصبہ اتنا لمبا، دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، ہر آنے والا کہے گا میں سید دبانا، میں سید ہوں۔ اور اگر کیا تو ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس 1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا چاہیے کہ نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کیا جگہ دی میں کتنے سید ہے؟ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ تجربہ کر لینا، جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا، لمبا کرتا 1000 دانوں کا قصبہ ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی عسکری، دنیا ہی میں عسکری ڈال کر آئے جہنم کی، اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہوں، چاہے وہ پرانا میرا سی کہے گا میں سید کا بال، جانے کے لیے سید آپ کہاں سے گئے؟ کربلا میں ایک بچا تھا امام زید العابدین، اور دنیا سجدوں سے بھر گئی، ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سیٹ ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں، سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان، مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا، نہ مسجد پر بیٹھے ہو باوضو، نبی کا خون ہو اور کوچا ہو، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو۔ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار پہ گیا تھا زیارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا، میری کمر پہ تھاپڑا دیا گیا، مجھے اللہ لگاؤ 5 روپے، میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے 2 روپیہ دیا، میں نے کہا 10 روپے، کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم کیا، آپ کیا جمع کریں کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے 2 روپیہ دیا، اور کہتا ہوں تو اور تم اور تھاپڑا دے دوں گا؟ میں نے کہا نہیں، آپ بھی بلو بنتا ہے دینا، تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے، کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے، اصل میں ان کا جو قصور نہیں ہے۔ تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے، کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے، تو کہو دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا، جب تک کوئی فریب ٹھکی نہ مارے تم بھی آتے کی چھٹی دینے کو تیار۔ تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے، ناممکن۔ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا۔ 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک سے، نبی کی آل سے، نبی کے خاندان سے، یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں لمبے کرتے والے، کٹریوں والے،
اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، پہچان کر، کچھ شناخت کر، سلطانی زبان چاہتے ہیں کوئی سجانا کر، کوئی جانا کر، پتا کسا کر کے کال کیا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے، کبھی کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا، پھر ہم ٹھکانا کہاں گے؟ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہیں، ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان، سمجھا کرو بات۔ یوں ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا، فلانی بیڑی کی درخت سے پتے میں کھاتے آئی، 70 بیماری آئی میرے اندر ساری بدلے، بس گرو تری میں برکت نہیں۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے، اسحاق العزیز کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہیں، آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ الہ العالمین، جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ پروردگار عالم انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے، قیامت کی گھنٹی ہے، تو ان اللہ والوں کا جانا، رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے، اور ان حضرات نے جو علمی اخلاقی قلمی خدمتیں انجام دی ہے، ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا۔ یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابع داری نصیب فرما جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے پاک سے پیار تھا۔ اور کئی دوستوں نے کہا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے نجمہ، اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا، کافی سارا جل گیا، اللہ پاک بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور اجل ہے ہماری یہاں حاجی دین امن کی لڑکی، کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی، 18 برس، اتنا ولی، اتنا نیک آدمی، دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ، انصاف کرو، عدل کرو، رشوت نہ لو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ ہماری ملتان کی گورنمنٹ جو بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے، بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں، انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا۔ اللہ پاک اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اور جن افسروں نے یہ لعنتی کام کیا ہے، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے۔ قرآن نہیں سن سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے، اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو۔ ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے، جو قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں۔
اس اللہ والے نے دیواروں پہ اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، ظلم نہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس سے پکڑا ہے۔ رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے، قاتلوں کو نہیں پکڑتے، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے، ظالموں کے کتنے راتن سے کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے۔ ایسی ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بالکل ملاوٹ والی دوائیاں، وہاں ان افسروں کی آنکھیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو، اگر اسے پکڑ کے جیل میں دینا پھینکو، تو قرآن کیا ہے تو قدر کے وقت لکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور وہ اتنا پکا ہے، وہ ایوب سے نہ دبا، وہ یا سے نہ دبا، وہ کتو سے نہ دبا، تمہارے باپ سے بھی نہیں کریں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کی ہڈیاں تو تھوڑی سی، وہ بڑا پکا آدمی ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو، وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے، ہر شریر کی شرارت سے بچا۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے، اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کتاب داری نصیب فرما، قرآن کا ذوق نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے، سبھی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بیان سنا۔ دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔